دوسری طرف جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس پہ بھی ان کو 20 دنوں کا خالی ٹائم دیا گیا ہے. اور بلاول بھٹو کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ بلاول مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے لیکن تجربہ ہی ہوتا ہے. عمران خان کو پیش کیا جائے. اس فیصلے پر عمران خان بہت خوش ہے کہ وہ عدالت کے روبرو پیش ہوں گے. السلام علیکم ناظرین، آسٹریلیا سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ امرین شاہد. جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ آج کل پاکستان کے اندر انٹرویوز کی، پریس کانفرنسز کی اور عدالتوں کی سماعتوں کی سیاست چل رہی ہے. تو اسی کے تسلسل میں کل آصف زرداری نے ایک پرائیویٹ چینل کو ایک طویل 2 گھنٹے کا انٹرویو دیا ہے. اس میں انہوں نے بہت سی باتیں جو ہیں وہ کلیئر کی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. زرداری صاحب نے بہت سی چیزوں کا اعتراف کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کوئی جماعت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اکیلی حکومت بنائے، یعنی نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUFI، PTI یا فنکشنل پارٹی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی اکیلی حکومت بنائے. وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ جس کو وہ کہتے ہیں، سیاسی جماعتیں تمام مل کر حکومت بنائیں گی، کیونکہ ان کے خیال میں کوئی بھی پارٹی ہے وہ 2/3 یا 3/3 کی اکثریت کے ساتھ نہیں جیت سکتی الیکشنز کے اندر. اور وزیر اعظم کا امیدوار کون ہوگا، اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ نون لیگ کو ہمیشہ ہی ساری لیڈ دے دی جائے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں 8 فروری کو ہی الیکشن ہو جائیں گے. آصف زرداری نے یہاں تک کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف عدم استحکام لانے میں میں مکمل طور پر حمایتی ہوں. اگر ہم عدم استحکام نہ لاتے تو وہ کسی خاص ادارے کے ساتھ مل کے 2028 تک کے لیے وزیر اعظم بن جاتے. میں نے کافی چیزوں کے بارے میں شہباز شریف کو کہا مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی، جس سے ملک کو بہت نقصان ہوا. بلاول بھٹو کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ بلاول مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے لیکن تجربہ ہی ہوتا ہے. بلاول بھٹو ابھی تربیت یافتہ نہیں ہے. بلاول بھٹو 2 طرح کی پیپلز پارٹی ہے، ایک 3P پیپلز پارٹی ہے اور ایک 4P پیپلز پارٹی ہے. جو 4P پیپلز پارٹی ہے وہ میں اس کا صدر ہوں، یعنی ٹکٹ دینے والی پارٹی، اور اس پارٹی کا صدر وہ ہے. اس طرح انہوں نے کس کو ٹکٹ دینا ہے اس کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے، یہاں تک کہ بلاول بھٹو کو بھی انہوں نے ہی ٹکٹ دینا ہے. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو مجھ سے بار بار کہتے ہیں کہ بابا آپ کو کچھ نہیں پتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں نے کس طرح اس پارٹی کو آگے لے کر چلنا ہے. میں اس کو روکنا نہیں چاہتا کیونکہ اگر روکوں گا تو اور دوسرے معاملات شروع ہو جائیں گے. میں اس کو اپنی بات کرنے کی آزادی دے دیتا ہوں. زرداری صاحب نے کہا ہے 18 ماہ کی حکومت میں شہباز شریف کی توجہ انتقام لینے پر تھی، جبکہ آصف زرداری نے یہ بھی کہا ہے کہ محسن نقوی صاحب تو میرے بیٹے ہیں جس کے کنٹرول میں اگر 11 ماہ پنجاب ہے وہاں سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں یہ باپ بیٹا قوم کو کس طرح بے وقوف بنا رہے ہیں. PTI کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ PTI الیکشن میں شامل نہ ہو، اس سے الیکشن میں شامل ضرور ہونا چاہیے. ہمیں PTI کے خلاف میں بالکل نہیں ہوں، ہم بس ایک فرد کے خلاف ہیں. اور آصف بھٹو کے انتخابات میں بھی شامل ہونے کا انہوں نے جو عندیہ تھا وہ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن ضرور لڑیں گی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چترال سے الیکشن لڑتی ہیں یا نواب شاہ سے لڑیں گی. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بختیار بھٹو کے بارے میں بھی کہا کہ ان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ بزنس کو ہی دیکھنا چاہتی ہیں. دوسری طرف کل جسٹس بطر اللہ صاحب نے ایک اضافی نوٹ جو ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے اور اس نے سوشل میڈیا پہ وہ اضافی نوٹ بڑا چل رہا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی کوئی قانونی یا ویسے آئینی حیثیت تو نہیں ہے کیونکہ یہ اختلافی نوٹ نہیں ہے، یہ اضافی نوٹ ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو صدر ہیں، گورنرز ہیں اور الیکشن کمیشنز پر الزام ڈھرایا ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کی ذمہ داری جو تھی وہ الیکشن کمیشن کی، صدر کی تھی. انہوں نے تمام رکاوٹوں کو دور کر کے الیکشن کروانے چاہیے تھے اور انہوں نے یہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ صحیح طرح نہیں نبھائی. اور جو ٹائم فریم ان کو دیا گیا تھا اس کے اندر ان کو الیکشن کروانے چاہیے تھے، یعنی 90 دن کے اندر الیکشن ہوتے، لیکن کہیں بھی الیکشن نہیں ہوئے. نہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی ٹوٹی وہاں ہوئے، نہ پنجاب کی اسمبلی ٹوٹی نہ وہاں ہوئے، نہ وفاق میں ہوئے. تو یہ جو اب حکومت ہے اس کو زائد المیعاد حکومت کہا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ نے سے یہ بھی خبر ہے کہ جج کہہ رہے ہیں کہ 90 روز سے آگے جو بھی دن ہے
وہ ایک چاہے کیوں نہ دن ہو وہ غیر قانونی اور غیر آئینی دن ہے، اور عوام کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا انتخابات میں تاخیر چاہے ایک دن کی بھی ہو، وہ تاخیر آئین کی سنگین ترین غلطی ہے۔ جب جج صاحبان کے پاس موقع تھا تو انہوں نے صحیح فیصلے کیوں نہیں کیے آج سے 1 مہینہ پہلے، جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے۔ 28 نومبر کو بھی عدالت نے کہا کہ عمران خان کو پیش کیا جائے۔ اس فیصلے پر عمران خان بہت خوش ہے کہ وہ عدالت کے روبرو پیش ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کے برطانیہ سے آنے والے 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ وفاقی حکومت کو دے دیے۔ نون لیگ کا مسلسل الزام تھا کہ عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ جو کرپشن کی ہے۔ اگر عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ جو تھے وہ کھا لیے تھے تو اب وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے رقم کیسے نکلے گی؟ اس کا جواب تو دے نون لیگ ہمیں۔ فی الحال تو آج تک عمران خان کو کسی بھی قسم کا ریلیف نہیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ ان کے کیسز سے مشکلات اور زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو 28 نومبر کو عمران خان کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے کہا گیا اس سماعت میں عمران خان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس پہ بھی ان کو 20 دنوں کا خالی ٹائم دیا گیا ہے، اور اس میں نون لیگ کو تقریباً 2 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا۔ اسد کیسر کو بھی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، ایک دن گرفتاری ضمانت ہوتی ہے، دوسرے دن گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح کی سیاست کا کوئی فائدہ نہیں جب تک انتخابات کے لیے ہر ایک جماعت کو مکمل طور پر لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے اور عوام کو آپ اپنا فیصلہ خود کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صاف اور شفاف جو انتخابات ہیں وہ کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ 90 روز سے آگے کی خلاف ورزی پر صدر مملکت پر قانون کی غیر شکنی پر ان کو عہدے سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔